بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو دعائیں مانگی ہیں اور جن دعاؤں کی تعلیم دی ہے وہ دعا کے طور پہ بھی زبان، مضمون، انداز ہر لحاظ سے ایک معجزہ ہیں۔ یہ دعائیں ہم کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو دین میں مطلوب ہیں، جن کو اللہ سے مانگنا چاہیے، کیسا ہم کو بننا چاہیے۔ اس کی تعلیم دعا کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی سورہ الفاتحہ میں دی ہے کہ صراط مستقیم پہ چلنے کی تعلیم دعا کے انداز میں دی ہے کہ آدمی کے دل کی پکار یہ بن جائے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے۔ وہ سیدھے راستے پہ چلنا مطلوب ہے، محبوب ہے، اور اس کے لیے کوشش ضروری ہے۔ گزشتہ جمعے کو انہی دعاؤں میں سے ایک دعا میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج ایک دوسری دعا ہے اور یہ بھی اپنے مضمون کے لحاظ سے بڑی جامع اور دین کی بڑی بنیادی محبوب مطلوب چیزوں پر مشتمل ہے۔ الحکیم بن خطیب نے اس کو روایت کیا ہے حضرت ام معبد الخزائیہ رضی اللہ عنہا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعائیں آپ یوں مانگا کرتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اے میرے اللہ، میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے اور میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے۔ بے شک تو جانتا ہے جو آنکھوں کی خیانت ہوتی ہے اور جو کچھ بھی دلوں کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ اس میں 4 چیزوں کی دعا مانگی گئی ہے اور ان چیزوں کا تعلق دل اور نگاہ اور زبان سے ہے۔ دل اور نگاہ اور زبان اگر آپ غور کریں تو یہ انسان کے سارے اعمال کی بنیاد اور جڑ ہیں۔ قلب و نگاہ اور دل اور آنکھ اور اس کے بعد زبان۔ دل کس چیز کا نام ہے؟ قلب کا لفظ جو قرآن مجید میں بھی بڑی کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور احادیث کے اندر بھی، یہ دراصل ہمارے شخصیت کے اندر وہ حصہ ہے کہ جہاں سارے جذبات اور سارے محرکات، پسند، ناپسند، محبت، نفرت، خواہش، بغض، سب کا منبع، سرچشمہ، سب کا سورس یہی قلب ہے۔ اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ دل میں اس کو کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ جو نہیں کرتے وہ اس لیے نہیں کرتے کہ دل میں اس سے کچھ نقصان پہنچنے کا ڈر یا خوف ہوتا ہے یا اس سے کسی فائدے کی امید ہوتی ہے۔ دل میں جس چیز کا لالچ ہوگا، جس چیز پر یقین ہوگا وہ ہم کریں گے، اور جس کا خوف ہوگا، جس کا لالچ نہیں ہوگا، زبان سے خواہ 1000 کہیں وہ چیز عمل میں نہیں آئے گی۔ اس سے پہلی چیز تو دل ہے۔ اور پچھلی دعا میں بھی دل کے بارے میں دعا تھی اور اکثر دعاؤں میں دل کی طرف توجہ دی جائے گی، اس لیے کہ دل ہی تو مرکز ہے۔ اگر کسی رسی کے اندر بہت ساری گرہیں پڑ گئی ہوں، جس طرح زندگی میں پڑ جاتی ہیں،
اعمال میں گرہ پڑ جاتی ہیں، اخلاق میں گرہ پڑ جاتی ہیں، تو ہمیشہ گرہ کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کہیں سرے سے پکڑتا ہے، جہاں سے ایک کے بعد ایک گانٹھ کھلتی جائے، اور آپ بیچ میں 1000 کوشش کریں تو رسی نہیں کھلتی۔ اسی طرح اخلاق کی، اعمال کی، زندگی کی جو رسی ہے، اس میں اگر آپ دل کا سرا پکڑ لیں اور وہاں سے اصلاح کا کام کریں، اس کو بہتر بنائیں، تو پھر ساری چیزوں کی اصلاح ہوتی جاتی۔ اور دل کے اندر اگر گرہ پڑی رہے تو اور جگہ کھولنے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے حدیث میں یہ آیا ہے کہ دل جو ہے وہی زندگی کا مرکز ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ اس کے بعد نگاہ ہے۔ جس طرح دل جو ہے یہ صرف گوشت کے ایک لوتھڑے کے لیے نہیں استعمال ہو رہا، اگرچہ کہا یہی جاتا ہے کہ جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جو سدھر جائے تو سدھر جائے گا جسم، اور بگڑ جائے تو بگڑ جائے گا جسم، لیکن فی الواقع وہ گوشت پوست کا پمپ نہیں ہے جو خون پمپ کرتا ہے رگوں کے اندر، بلکہ یہ تو وہ پمپ ہے جو جذبات اور محرکات اور خواہشات اور غصہ اور نفرت اور محبت، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر پمپ کرتا ہے، وہ اصل میں دل ہے، اسی کو دل کہا گیا ہے۔ اسی طرح نگاہ کے معنی اس آنکھ کے بھی ہیں کہ جو چہرے کے اوپر ہے، کہ اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، اس کو ایسی غلط جگہ جا کے نہیں پڑھنا چاہیے جہاں اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ امانت میں خیانت یہ ہوتی ہے کہ جو چیز استعمال کے لیے دی گئی ہے، یہ رکھنے کے لیے دی گئی ہے، اس کو غلط استعمال کیا جائے، یہی خیانت ہے۔ تو نگاہ اگر ایسی چیز پہ پڑے اور وہاں جم جائے اور اٹک جائے جو کہ جائز نہیں ہے، تو یہ نگاہ کی خیانت ہے۔ اور نگاہ کے معنی صرف اتنے ہی نہیں ہوتے کہ جسم کی آنکھ، بلکہ نگاہ تو یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو بھی اپنی مطلوب بنا لے، محبوب بنا لے، جو اس کو پسند آ جائے، جہاں نگاہ جم جائے اور جہاں سے ہٹنے کا نام لے لے، وہی چیز دراصل نگاہ کی مقصود اور مطلوب ہے۔ اور تیسری چیز زبان ہے۔ زبان جو ہے وہ تو سارے فتنوں کی جڑ ہے، گھر کی زندگی میں ہو، باہر کے محلے کی زندگی میں ہو، کاروبار میں ہو، سیاست میں ہو، قومی زندگی میں ہو، زبان کی گندگی اور زبان کی خرابی جو ہے وہ سارے فساد اور فتنے کی جڑ ہے۔ اگر آدمی کفر کی بات دل میں صحیح سمجھے، زبان سے بھی اسی کو نکالے، عمل بھی اسی کے مطابق ہو، تو وہ اپنے کفر کے اندر سچا اور خالص ہے، منافق نہیں ہے۔ لیکن اگر آدمی باطل اور کفر کی بات زبان پہ رکھے اور دل میں کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو، اس کے معنی ہے کہ وہ اپنے کفر اور باطل کے لیے بھی منافق ہے۔ اسی طرح ایمان اور حق کا معاملہ یہ ہے کہ ایمان اور حق کی بات دل میں ہو، وہی زبان پر ہو اور وہی عمل کے اندر ظاہر ہو۔ اسی لیے ایمان کی تعریف یہ ہے کہ قلب میں تصدیق ہو، دل اس کو سچا سمجھتا ہو، زبان سے اقرار ہو، اقرار باللسان، اور عمل جو ہے وہ بھی اسی ایمان کے مطابق ہو۔ ان تین چیزوں میں جہاں کہیں بھی فرق پڑ جائے گا، عمل اگر اقرار کے مطابق نہیں ہے، اور عمل تو زبان سے زیادہ دل کا تابع ہوتا ہے، اس کے معنی دل کے اندر کہیں کوئی سوراخ ہے۔ نفاق کا لفظ جو ہے یہ سوراخ سے نکلا ہے۔ سرنگ کو، جو زمین میں ہم سرنگ کھودتے ہیں، اس کو عربی میں نفق کہتے ہیں۔ اس لیے نفق کہتے ہیں کہ وہ زمین میں ایک سوراخ کر دیتی ہے۔ اس کو نفاق اس لیے کہتے ہیں کہ دل جو کہ اللہ تعالیٰ کو سالم صحیح حالت میں مطلوب ہے، اور فرمایا ہے کہ نجات تو اسی کے لیے ہے جو اپنے دل کو صحیح سالم لے کر اللہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر، سالم صحیح سچا دل لے کر اللہ کے پاس آئے گا، وہی اس کے عذاب سے بچے گا اور جنت میں جائے گا۔ اور دل کے اندر اگر سرنگ لگ جائے، سوراخ بن جائے اور وہیں فساد پیدا ہو جائے، تو پھر عمل اور زبان دونوں کے اندر فرق واقع ہو جاتا ہے۔
اور اسی کو نفاق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک نفاق تو یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کے جانتا ہو کہ دل میں کچھ اور مانتا ہوں، زبان سے کوئی اور بات کہتا ہوں، اور عمل نہ دل کے مطابق ہوتا ہے نہ زبان کے مطابق ہوتا ہے، جان بوجھ کے آدمی یہ کام کرتا ہو، یہ تو کٹر منافق ہے، اور شاید ایسے لوگ تو برائے نام تھوڑی پائے جاتے ہیں۔ ایک نفاق یہ ہے کہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اور نفس کی خواہشات کی وجہ سے اور دنیا کی محبتوں کی وجہ سے دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو، اس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور اگرچہ یہ صحیح معنوں میں تو یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ ضعف ایمان ہے، اور اس کا علاج بھی مشکل نہیں ہے اگر آدمی اپنا علاج کرنا چاہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر بہت سارے لوگ مبتلا ہوتے ہیں، کبھی شیطان کے بھلاوے ہوتے ہیں، کبھی شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں، کبھی شیطان کے فریب ہوتے ہیں، کبھی شیطان کی ترغیبات ہوتی ہیں، کبھی دنیا کے حالات ہوتے ہیں، اور پھر آدمی کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ اور ہے، اور صاف جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے منافقت کی جو نشانیاں حدیث میں بیان ہوئی ہیں وہ بڑی واضح اور صاف بیانیاں ہیں کہ آدمی بولے تو جھوٹ بولے۔ اسی لیے ابھی سے دعا پر بھی آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر انہی چیزوں کو لیا گیا ہے جو منافقت کی نشانی ہے۔ بولے تو جھوٹ بولے، اور وعدہ کرے تو توڑے، اور جھگڑا کرے تو فوراً گالی دینے پر اور جھگڑے میں زیادتی پر اتر آئے۔ یہ کہا گیا ہے کہ یہ منافق کی نشانیاں ہیں، اور اگر کسی کے اندر اس میں سے تینوں پائی جاتی ہیں تو پورا منافق ہے، اور ایک پائی جاتی ہے تو اس حد تک منافق ہے جس حد تک کہ یہ پائی جاتی ہیں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہو، انصلہ و صام، اگر وہ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے اور بڑا اعلان اقرار کرے، اس کے بعد بھی جو آدمی بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور جھگڑا کرے، جھگڑے کی نوبت آئے اذا خاصم فجر، تو پھر وہ حد سے نکل جائے، گالی دینے پہ اتر آئے، حق ماننے لگے، زیادتی پہ اتر آئے، یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ دل میں تو کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو، عمل کچھ اور ہو۔ اور آپ دیکھیں تو یہ بڑا عام مرض ہے، زبان سے الگ دعوے ہوتے ہیں، عمل اس کے برخلاف عام آدمی کے اندر بھی اور ان کے اندر بھی کہ جو اونچے اونچے مناصب پر سیاست کی اور مذہب کی اور تجارت کی مسندوں پر بیٹھ کر، اونچی اونچی مسندوں پر بیٹھے ہیں، سب کے ہاں یہی خرابی ہے کہ زبان کچھ اور کہتی ہے، جھوٹ آ جاتا ہے اور عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم رنگی ہونی چاہیے۔ زبان سے اگر ایمان کا دعویٰ ہے، دل کے اندر بھی اس کی تصدیق ہونی چاہیے، اور عمل بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس سے اس کی نفی نہیں ہوتی کہ آدمی سے غلطی ہو جائے گی، گناہ ہوگا، سب سے ہو سکتا ہے، انسان بنے اس لیے ہے کہ اس کی آزمائش ہو، جس کی آزمائش ہوگی وہ گناہ کے اندر پڑ سکتا ہے، جھوٹ آدمی کے منہ سے نکل سکتا ہے، وعدہ بھی وہ توڑ سکتا ہے، جھگڑے میں زیادتی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے بعد مومن اور منافق کا فرق یہ ہے کہ مومن کو جب غلطی پر کرے گا تو جس طرح جسم پر کوئی داغ پڑ جاتا ہے، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، اس کا دل بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور وہ اس پر استغفار کرتا ہے، اپنی اصلاح کا وعدہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ استغفار کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی پھر گناہ اس سے دوبارہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مطالبہ ہم سے نہیں کیا ہے جو ہمارے بس سے باہر ہو۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس کو بھی اس نے کہا ہے معاف کر دوں گا، لیکن سچے دل کے ساتھ نادم ہو کر، پشیمان ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ کے حضور میں آدمی آئے، گڑ گڑائے، آنسو بہائے، اور کم سے کم ارادہ کرے کہ آئندہ میں نہیں کروں گا، تو یہ بھی اللہ کے نزدیک کافی ہے قبولیت کے لیے۔ لیکن جو آدمی اڑ جائے اور اصرار کرے اور نوٹس ہی نہ لے اور کوئی دوسرا کہے تو ناراض ہونے لگے، اس کے معنی اس کو گناہ کا احساس نہیں ہے، اور یہ پھر وہ گناہ ہے کہ جو اس کی تعریف میں آ جاتا ہے منافقت کی۔ تو اصل میں تو منافقت کی جگہ دل ہے، اسی لیے فرمایا طہر قلبی من النفاق، میرے دل کو تو نفاق سے پاک کر دے۔ طہارت کا لفظ تو ہم بولتے ہیں بہت عام، وضو بھی ایک قسم کی طہارت ہے، غسل بھی ایک قسم کی طہارت ہے، اور طہارت اس لیے ہوتی ہے کہ ظاہری گندگی سے ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں۔
وضو اور غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کر کے ہی ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ نماز پڑھ سکیں اور قرآن مجید کو چھو سکیں، دوسرے فرائض ادا کر سکیں۔ ظاہری گندگی سے اگر ہم اپنے آپ کو پاک نہ کریں، خواہ وہ چھوٹی گندگی ہو، جس کو فقہ کی زبان میں چھوٹی گندگی کہتے ہیں، جو وضو سے دور ہو جاتی ہے، یا بڑی گندگی ہو جو غسل سے دور ہوتی ہے، اس کے بغیر ہم اس لائق نہیں ہوتے۔ لیکن یہ گندگی جو ہے نفاق کی، یہ ظاہر نہیں آتی، نظر نہیں آتی۔ وضو کا پانی بھی جسم پہ سے گزر جائے گا، آپ نہا بھی لیں گے، لیکن یہ تو دل کی گندگی ہے۔ اور طہارت کے معنی پاک کرنا، طاہر کا صیغہ جو ہے اس کے معنی ہے کہ بار بار پاک کرنا اور اہتمام کے ساتھ پاک کرنا۔ عربی زبان میں اس وزن کے جتنے بھی فعل آتے ہیں ان میں یہی ہوتا ہے کہ بار بار کسی کام کو کرنا، وہ کرتے رہنا، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر کے آدمی فارغ ہو جائے۔ مثلا عربی میں ہوتا ہے انزلہ، انزلہ کے معنی اس نے اتارا، اور نزلہ کے معنی یہ ہے کہ اس نے اس کو بار بار اتارا اور اتارتا رہا قرآن مجید کو۔ قتلہ کے معنی ہوتے ہیں اس نے مار دیا، قتل کر دیا، اور قتلہ کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مار کے، اس کو کہتے ہیں قتلے کر دیا۔ اس لیے طہارہ کے معنی یہ نہیں کہ آدمی نے ایک دفعہ اپنے آپ کو پاک کر لیا اور ایک دفعہ پاکیزگی ہو گئی، بلکہ یہ کہ بار بار پاک کیا۔ جب بھی گندگی ہو تو نفاق کا عمل جو ہے اس سے پاکیزگی کے لیے معلوم مستقل کوشش کی ضرورت ہے اور مستقل طلب چاہیے، اور مسلسل اس کے لیے دعا بھی چاہیے۔ مسلسل کوشش، مسلسل طلب، مسلسل دعا۔ طاہر کے لفظ کے اندر یہ بات بھی پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی لمحے بھی ہماری نگرانی کو چھوڑے نہ، کسی لمحے بھی زندگی کسی مرحلے میں کسی کام میں بھی اس کے ہاتھ سے ہمارا دل چھوٹ نہ جائے، وہ اس کو صاف اور پاک کرتا رہے کہ اس میں نفاق کی بیماری نہ بیٹھ جائے۔ نفاق کی بیماری بیٹھ جائے تو کوئی تقریر اور کوئی کلمہ اور کوئی چیز بھی آدمی کو سچی سے سچی بات بھی فائدہ نہیں دیتی۔ یہ عجیب بات ہے کہ آدمی بات تو منہ سے سچی نکال لاؤ اور پھر بھی کہا جائے کہ نہیں یہ منافق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی طرز بیان اختیار کیا، اذا جاءک المنافقون، منافق آتے ہیں کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ شہادت دینا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ کلمہ پڑھنے کا عمل ہو گیا۔ اس سے کلمے بھی ہم یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ہوتا ہے کلمہ۔ ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ شہادت سے ہی آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ منافق بھی یہ کہ نشہد انک لرسول اللہ، نشہد انک لرسول اللہ، ہم شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تو خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ ان المنافقین لکاذبون واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ تو سچی بات منہ سے نکالنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس بات پر گواہی دی کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اور منافق بھی کہا صاف صاف، اذا جاءک المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو شہادت دیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کی شہادت قبول نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں، اس لیے ان کا عمل تو کچھ اور ہی ہے۔ لیکن یہ تو وہ کٹے منافق تھے جو جان بوجھ کے اسلام کے دل میں اسلام بالکل نہیں تھا، نام کمزوری یا ایمان کے شکار نہیں تھے یہ منافق، بلکہ یہ تو جس طرح ایک قتل آدمی سے خطان ہو جاتا ہے، قتل خطا کہتے ہیں، اور ایک قتل عمد ہوتا ہے، آدمی سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ یہاں پر تو ان منافقین کا ذکر ہے کہ جو سوچ سمجھ کے منافقت اختیار کیے ہوئے تھے، دکھانے کو ایمان لے آئے تھے، در پردہ اسلام کی مخالفت کرتے تھے اور مسلمانوں کو خراب و تباہ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ لیکن اس سے یہ ضرور معلوم ہوا کہ زبان سے سچی بات کا نکلنا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آدمی خود بھی سچا ہے۔ جو آدمی اس بات پہ ایمان رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے اور اصل اجر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ دینا اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ لینا اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ تعریف کریں، اگر صدقہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ کہیں تو بڑا سخی ہے، قرآن اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ کہیں کہ دیکھو کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے،
نیک کام اس لیے کرتا ہے کہ لوگ تعریف کریں کہ بڑا اچھا نیک کام کرتا ہے، تو جو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے دراصل اس کے دل میں تو وہ ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہو تو اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف، اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے انعام، اللہ کے علاوہ کسی کا اجر، اسی کوئی وقت دل میں نہیں ہو سکتی۔ تو اگر آپ غور کریں تو پہلے ہی جملہ جو تھا کہ دل کو نفاق سے پاک کرے، یہ بھی ایک لحاظ سے اسی کی توسیع ہے، اسی کی تشریح ہے، اسی کی توضیح ہے، مزید وضاحت ہے، اور اسی کا ایک حصہ نفاق کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے عمل کو ریا سے پاک کرے۔ دوسرے الفاظ میں دعا یہ ہے کہ جو کام بھی میں کروں وہ صرف تیرے لیے کروں اور کسی اور کے لیے نہ کروں، اس سے کوئی غرض اور مقصد نہ ہو۔ کوئی اور غرض اور مقصد ہو تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی واضح اور صاف فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اعمال کی قبولیت کا مدار نیت پر ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت تو قبول ہوگی اور لکھی جائے گی، اور جس نے ہجرت اس لیے کی کہ دنیا کا کوئی نفع حاصل کرے یا کسی عورت سے شادی کرے تو اس کی ہجرت تو اسی حساب میں جائے گی، اللہ اور رسول کے حساب میں نہیں جائے گی۔ جو صدقہ دیتا ہے، مال دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دوسرے نیک عمل کرتا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی حاصل کرے، کوئی اور نفع دنیا کا مل جائے، تو وہ اللہ کے حساب میں نہیں جائے گا۔ چنانچہ ایک بڑی ہی مؤثر اور درد انگیز حدیث ہے کہ قیامت کے روز 3 آدمی لائے جائیں گے۔ ایک جو ہے وہ شہید ہوگا، ایک عالم قرآن ہوگا، ایک بڑا سخی داتا ہوگا۔ شہید سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تجھ کو یہ نعمتیں نہیں، تو نے کیا حق ادا کیا؟ کہے گا میں تو تیری راہ میں لڑا اور لڑ کے میں نے اپنی جان قربان کر دی۔ فرمایا کہ نہیں، یہ تو اس لیے لڑا کہ لوگ کہیں کتنا بہادر، وہ کتنا جان باز جمع مرد یہ ہے، اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر ایک آدمی آئے گا جو عالم قرآن ہوگا، فرمائے گا میں نے تجھ کو قرآن کی نعمت دی، اس کا علم دیا، تو نے کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا میں نے دن رات قرآن پڑھایا، اس کا درس دیا، اس کا علم عام کیا۔ فرمایا کہ نہیں، تو نے تو اس لیے کہا کہ لوگ کہیں کتنا قرآن جاننے والا ہے، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک مالدار آدمی آئے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تجھ کو اتنا مال دیا، تو نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ کہے گا میں نے دن رات تیری راہ میں خرچ کیا، غریبوں کو دیا، مدرسوں میں دیا، ادھر دیا۔ فرمایا نہیں، تو نے تو اس لیے دیا کہ لوگ کہیں کتنا سخی ہے، اور اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کو روایت کرتے ہیں، راوی بیان کرتے ہیں کہ جب وہ یہ حدیث بیان کرتے تھے تو چیخ مار کر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ ریا کا ہے، اسی لیے آپ نے دوسری بات یہ کہ جو عمل بھی ہو اللہ کے لیے خالص، تھوڑا عمل بھی ہو لیکن وہ اللہ کے لیے خالص ہو۔ بہت عمل کر کے تو مخلوق سے امیدیں باندھنا یہ ایمان کے منافی ہے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ منافق کی تو ایک نشانی یہ ہے کہ جب بولے تو جھوٹ بولے۔ نفاق خود جھوٹا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا ان المنافقین لکاذبون، منافق تو سب سے بڑھ کر جھوٹے ہیں کہ زبان سے کچھ کہتے ہیں، عمل اس کی تردید کرتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، یہ جھوٹی ہے۔ تو اس لیے تیسری بات یہ آئی کہ زبان جو ہے وہ جھوٹ سے پاک ہو جائے۔ اب جھوٹ سے اگر پاک ہو تو جھوٹ کے تو بہت سارے پہلو ہیں۔ سیدھا سیدھی بات کو غلط کہنا یہ بھی جھوٹ ہے، اور سچی بات کو اس طرح کہنا کہ دل میں کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو یہ بھی جھوٹ ہے، اور وعدہ کر کے پورا نہ کرنا یہ بھی، وعدہ توڑنا بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے۔ اور جھوٹ کی بے شمار قسمیں ہیں کہ جو رائج ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ 2 آدمی ایک جگہ مول تول کر رہے تھے، بھاؤ کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا خدا کی قسم میں اس چیز کو اس سے کم پہ نہیں بیچوں گا، اور دوسرے نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس چیز کو اس سے زیادہ میں نہیں خریدوں گا۔ جس طرح عام ہوتا ہے بازاروں کے اندر، دونوں میں بحث ہونے کے بعد قیمت طے ہو گئی، معاملہ ہو گیا، اس نے بیچ بھی دیا، اس نے خرید بھی لیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ دونوں کے اوپر کفارہ بھی ہے، قسم کھا کر دونوں نے کہا تھا کہ ہم اس سے کم میں نہیں بیچیں گے، اس سے کم میں نہیں خریدیں گے، اس سے زیادہ میں نہیں دوں گا اس کے دام، اور دونوں نے اس نے زیادہ بھی دیے، اس نے قسم کھائے کہا تھا، جس نے قسم کھائے کہا تھا میں کم نہیں لوں گا، اس نے کم بھی لیے۔ یا ان میں سے ایک پر کفارہ بھی ہے اور جھوٹ کا گناہ بھی ہے، دونوں گناہ جو دونوں نے کما لیے۔
جو بھی مطلوب و مقصود بنتا ہے اللہ کو معلوم ہے طلب کس چیز کی ہے، اور نگاہ جو ہے وہ بہک کر کہاں جا کر ٹھہری اور کس چیز کی خواہش دل کے اندر پیدا ہوئی۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، بے شک آپ خوب جانتے ہیں نگاہ کہاں بہکتی ہے، نگاہ کا ہر بہکنا آپ کے علم میں ہے، اور دل میں جو بھی چیز چھپی ہوئی ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ یہ چھوٹی سی دعا جو ہے، جیسا میں نے کہا کہ یہ دین کی بڑی بڑی بنیادی تعلیمات پر مشتمل ہے اور زندگی کے لیے پوری شاہراہ متعین کرتی ہے، اور اس کے اندر خلاصہ ہے جیسے ایک مسلمان کی زندگی ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر تو دعا ان چیزوں کی ہے جس سے کہ پاکیزگی چاہیے، یہ وضو اور غسل والی پاکیزگی نہیں ہے، اس سے نماز صحیح ہو جاتی ہے اور آدمی قرآن چھونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ پاکیزگی ہے جس سے کہ آدمی اللہ کی نظروں میں بھی صحیح ہو سکتا ہے اور اللہ کی جنت میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے، وعملی من الریا، اور میرے کاموں کو ریا سے پاک کر دے، جو کروں تیرے لیے کروں، ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، جو بات نکلی سچی ہو، دل اور عمل کے مطابق ہو، وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے کہ جہاں بھی نگاہ ٹھہرے اس کو وہاں ٹھہرنے کا حق ہو۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، بے شک آپ خوب جانتے ہیں نگاہوں کا بہکنا بھی اور جو کچھ بھی دلوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔